ناصر ملک صاحب ہمارے لیا کی انتہائی ان ادبی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا مقام یہ نہیں ہے کہ مجھ جیسے لوگ ان کے بعد سٹیج پہ آئیں اور کچھ پڑھیں۔ ناول نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، بہت سی شعری کتب کے شاعر بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقام یہ نہیں ہے۔ بہرحال شاکر کاشف کے سر پہ یہ جو آج میں نے پگڑی دیکھی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ پگڑی جو ہے یا تو زمینداروں کے سروں پہ نظر آتی ہے یا پھر کچھ کلاہوں کے، تو کسی شاعر، ادیب اور دانشور کے سر پہ جو پگڑی ہے یہ بہت سجی ہوئی ہے، بہت زیادہ مبارک۔ اس لیے بھی کہ میں نے 87 میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے شاکر کاشف کو ایک طلبہ یونین کا جو بہت لیڈر سا کوئی ہوتا ہے اس رنگ میں ان کو دیکھا ہے، اور پھر 96 میں ایک مشاعرہ ہوا سامل صوب کا تونسا کی سرزمین پہ، تو میں نے انہیں ایک سرائکی شاعر کے روپ میں دیکھا، بڑی خوشی ہوئی، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ اس عہد میں جب یہ بالکل نوجوان تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اس مشاعرے میں کہ لیا کے نوجوان شاعر شاکر کاشف جو ہے ان کو بہت سراہا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عہد میں شفقت بزدار کے بعد جو ہے سرائکی شعراء میں سے سینئر جو شعراء ہیں ان کی لسٹ میں یہ بڑا ایک نام ہے شاکر کاشف کا۔ اور سب سے بڑی خوبی جو میں نے ان میں دیکھی ہے، ناصر ملک آپ کی بات کو آگے لیے جاتا ہوں، کہ میں نے کبھی ان کو ان لوگوں میں نہیں دیکھا ہے کہ جو پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوٹھی، کار، بنگلہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بلکہ 31 سالوں سے میں نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ یہ لفظوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اپنے وسیب کی ثقافت کو، کلچر کو، یہاں کی ہیریٹیج کو اور پیت پریت کے جو قصے ہیں وہ لکھ رہا ہے مسلسل۔ اس بے ضرر دوست کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کاشف جو ہے بڑا سخت گیر مزاج آدمی ہے، لیکن میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لفظوں میں صداقت ہے اور اس کے مزاج میں منافقت نہیں ہے، جو بات اس نے کہنی ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ بندہ کسی کج کلاہ کی، کسی زردار کی چوکھٹ پہ گرا پڑا ہو، اور یہی جو ہے اس کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان دوستوں کو بھی ان سے گزارش کروں گا کہ جو اس طرح کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر جب بھی کسی صاحب شام کے حوالے سے بات ہو، کسی شاعر، کسی ادیب پہ اگر آپ شام کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس میں شعری نشست سے زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے فن اور فکر کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ اس کے بغیر یہ شام جو ہے یہ ادھوری ہے۔ مشاعرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کو، دوستوں کو، آنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ شاکر کاشف کون ہے، کیا ہے، اس کا فن کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ میں خواہش کروں گا کہ آئندہ جو ہے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ چند اشعار ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ میرا نبی ناز کبریا ہے، درود بھیجو، سلام بھیجو۔ میرا نبی ناز کبریا ہے، درود بھیجو، سلام بھیجو، وہ حد امکان سے ماورا ہے، درود بھیجو، سلام بھیجو۔ میرا نبی ناز کبریا ہے، درود بھیجو، سلام بھیجو، وہ حد امکان سے ماورا ہے، درود بھیجو، سلام بھیجو۔ حبیب رب صمد وہی ہے، ازل سے تابہ ابد وہی ہے،
حبیب رب سمد وہی ہے، ازل سے تابہ ابد وہی ہے، وہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے، درود بھیجو سلام بھیجو۔ وہی سلیقہ ہے آرزو کا، وہی کرینہ ہے جستجو کا۔ وہی سلیقہ ہے آرزو کا، وہی کرینہ ہے جستجو کا۔ وہی دعا ہے وہی دوا ہے، درود بھیجو سلام بھیجو۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سر۔ جناب پروفیسر طاہر مسعود مہار سے